بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں کس قدر آواز بلند کرنا ضروری ہے کہ اس سے نماز ادا ہو جائے، اور اگر نماز میں زبان اور ہونٹ ہلائے بغیر نماز ادا کی جائے تو ایسی حالت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں جو قرات کرتے ہیں بلند آواز سے، تو اس بلند آواز کی مقدار کتنی ہے، کتنی آواز بلند ہونی چاہیے کہ اس سے نماز بھی ادا ہو جائے۔ اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ زبان اور ہونٹ ہلائے بغیر اگر کوئی قرات کرتا ہے نماز میں تو ایسی حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی۔ گویا کہ سوال کے دو حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ بلند آواز کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ زبان اور ہونٹ ہلائے بغیر اگر کوئی قرات کرے تو کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ زبان اور ہونٹ ہلائے بغیر نماز پڑھی جائے تو ایسی صورت میں تو نماز بالکل نہیں ہوگی۔ البتہ یہ پوچھنا کہ کس قدر آواز بلند ہونی چاہیے، تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ وہ خود سن لے یا اس کے قریب جو ایک دو آدمی کھڑے ہوں وہ سن لے۔ اگر اس کے قریب کوئی آدمی آ جائے اور وہ قرات سن لیتا ہے تو بس اتنی مقدار میں بلند آواز کافی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آواز کا بلند ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، اگرچہ وہ خود بھی نہ سنے اس کو، لیکن زبان اور ہونٹ ضرور ہلائے، اور زبان اور ہونٹ کو ہلانے کے ساتھ قرات کرے تو اگرچہ وہ خود بھی نہ سنے تب بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ بس اتنا ضروری ہے کہ حروف صحیح ادا ہوں، تلفظ اس کا صحیح ہو، باقی کسی کو سنانا یا خود سننا وہ ضروری نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر مال حرام سے ایک مکان بنایا گیا لیکن زمین اس کی پاک ہے، وہ مال حرام سے نہیں خریدی گئی بلکہ وہ مکان سرکاری زمین کے اندر باجازت سرکار بنایا گیا ہے، تو اس صورت میں مکان مذکور میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور قیام و سکونت کرنا اس میں کیا حکم رکھتا ہے؟ اس مکان کے صحن و کوٹھا ہر دو میں نماز مکروہ ہے یا فقط جہاں تک تعمیر ہو مکروہ ہے، باقی صحن میں نماز کیا بلا کراہت جائز ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین تو حلال مال سے خریدی گئی ہے لیکن اس کی جو تعمیر ہے وہ مال حرام سے ہے، وہ ناجائز مال سے اس مکان کی تعمیر ہوئی ہے، تو کیا اس مکان میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر تو تعمیر ناجائز مال سے ہوئی ہے تو اس مکان میں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ البتہ وہ مکان کی وہ جگہ جس میں تعمیر کا کوئی اثر نہیں ہے، جس میں بنا نہیں ہے، تعمیر نہیں ہے، تو اس میں نماز بلا کراہت جائز ہے۔ مکان کا وہ حصہ جہاں پر تعمیر ہے، جیسے کمرہ ہے، برآمدہ ہے، تو اس میں نماز مکروہ ہو جائے گی، یعنی ادا ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ، اور صحن جہاں پہ تعمیر کا کوئی اثر نہیں ہے وہاں پر بلا کراہت نماز جائز ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس میں پوچھا گیا ہے اہل سنت کے وقت 5 وقتہ نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے، یعنی یہ بتانا، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن مؤکدہ غیر مؤکدہ وہ کتنے ہیں، تو ان تمام کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، نماز فجر کی 4 رکعتیں ہیں، پہلی 2 سنت مؤکدہ پھر 2 فرض۔ نمبر 2، نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، پہلی 4 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 نفل، تو اس طرح 12 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، نماز عصر کی 8 رکعتیں ہیں، پہلی 4 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ، یعنی وہ ضروری نہیں ہیں، تاکید والی نہیں ہیں، پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں۔ نمبر 4، نماز مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، پہلے 3 فرض ہیں، پھر 2 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ نمبر 5، نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، پہلی 4 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر واجب ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز میں تفصیل یہ ہے کہ ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں، پہلی 4 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر 4 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ جمعہ کی 14 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے
پہلے 4 سنت مؤکدہ، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت مؤکدہ، پھر 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ سوال ہے، مسجد میں کال کرنے کے لیے اسمارٹ فون استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر اسمارٹ فون استعمال کرنا کال کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر مسجد میں فون آ جائے اور وہ ضروری ہو تو بقدر ضرورت مسجد میں فون سننا اور فون کرنا، کال کرنا یہ جائز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ بات کرنے سے گریز کیا جائے۔ اگلا سوال ہے، مسجد کے حدود میں فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام کا استعمال کرنا اور اس طرح موبائل فون میں لوڈو کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ خاص کر ایسی مساجد میں جہاں درس و تدریس کی کلاسیں ہوں اور دینی کتابیں بھی ہوں، جبکہ یہ تمام چیزیں فحاشی اور عریانی کے اڈے ہیں، اور خاص کر کرکٹ کا میچ اور ارطغرل کا ترکی ڈرامہ دیکھنا جس میں اکثریت نامحرم عورتوں کی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں فیس بک استعمال کرنا، ڈرامے دیکھنا، لوڈو کھیلنا اور اس طرح کی دیگر جو خرافات ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جائز ہیں یا نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ فیس بک وغیرہ میں اگر تو جاندار کی تصویریں ہوں یا ویڈیوز ہوں تو پھر تو بالکل اس کا استعمال جائز نہیں ہے، نہ مسجد کے اندر اور نہ مسجد کے باہر۔ اور مسجد کے اندر اگر فیس بک استعمال کرتا ہے اور اس میں اگر جاندار کی کوئی تصویر نہیں آتی پھر تو بقدر ضرورت جائز ہے، لیکن اگر جاندار کی تصویر آ جاتی ہے تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وقت ضائع کرنے والی جو بھی چیز ہو اگر مسجد میں وہ کیا جائے وہ کام تو پھر وہ ناجائز ہوتا ہے اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس ڈرامے کے بارے میں پوچھا گیا تو چونکہ وہاں پر تصویریں ہوتی ہیں اور نامحرم عورتوں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں تو یہ تو مسجد میں بھی ناجائز ہے اور غیر مسجد میں بھی ناجائز ہے، اور مسجد میں اگر ایسے کام کیے جائیں تو اس کا زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لوڈو کھیلنا یہ بھی چونکہ وقت کا ضیاع ہے تو وقت کے ضائع ہونے کی وجہ سے اس سے اجتناب ضروری ہے، اور اگر مسجد میں یہ کام کیا جائے تو اس میں مسجد کے تقدس کی بے حرمتی بھی ہے اور وقت کا ضیاع بھی ہے، تو اس طرح سے یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے اور مسجد میں اس سے اجتناب اور بھی ضروری ہوتا ہے۔ بوقت ضرورت واٹس ایپ کا استعمال کرنا جبکہ اس کا استعمال بھی ضرورت کی حد تک ہو جائز ہے یا نہیں؟ اور اگلا سوال ہے، موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت اور مطالعہ کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ واٹس ایپ اگر استعمال کیا جائے بغیر موسیقی کے اور صرف پیغام رسانی کے لیے، خواہ وہ پیغام رسانی تحریر کی شکل میں ہو یا صوتی پیغام ہو، وائس میسیج ہو، تب تک تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اس میں ویڈیوز دیکھی جائیں یا دیگر ایسے کام کیے جائیں جو ممنوع ہیں تو پھر اس صورت میں واٹس ایپ کا استعمال کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ اور اگلی بات کہ موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت اور مطالعہ کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، تو جہاں تک جواز کی بات ہے تو جائز تو ہے کہ قرآن مجید موبائل میں تلاوت کی جائے، لیکن یہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ قرآن مجید جو مصحف شکل میں ہوتا ہے اس پہ تلاوت کی جائے، اس کو چھونے کا بھی ثواب ہے، اس میں تلاوت کرنے کا بھی زیادہ ثواب ہے، اور ظاہر ہے یہ باتیں زیادہ ثواب والی جو بات ہے وہ قرآن مجید میں قرآن مجید اگر موبائل فون میں ہو تو اس میں متصور نہیں ہے، اسی وجہ سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت مصحف ہی میں کی جائے، کسی اور ذریعے میں نہ کی جائے۔